السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ انسان بے بس کب محسوس کرتا ہے؟ کب؟ جب اس کے اپنے اس کے ساتھ برا کر رہے ہوں اور وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی خود کے لیے کچھ نہ کر پائے اور نہ ہی اس میں کچھ کرنے کی ہمت ہو، وہ تب بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس وقت آئینے کے سامنے دلہن بنی کھڑی حسفہ ابراہیم خان کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل ہی نہیں، اس کی روح بھی رو رہی تھی، اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خوبصورت گہری کالی آنکھیں اب رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ میک اپ کے نام پر اب لپسٹک ہی باقی رہ گئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی شادی کا دن بہت خاص ہوتا ہے، نہ بھولنے والا لمحہ، پر اس کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ وہ یوں ہی کتنی دیر کھڑی آنسو بہاتی رہی کہ یکدم ہی کوئی اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ حفصہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ امی! وہ تیزی سے پلٹی، ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ پھر نہ رکنے والی سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح بے بس تھیں، مجبور تھیں۔ جتنا خلاف وہ اس شادی سے تھی، اس سے کئی گنا زیادہ وہ تھی۔ چپ کر جو حفصہ، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اپنی ماں کی نرم آواز سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان کے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والی تھیں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کچھ بھی ان دونوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ وقت حیران ہونے کا نہیں ہے بیٹا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ نکاح کے لیے یہاں آ جائے، جلدی کرو۔ وہ اس سے الگ ہوتی اس کے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ دولت کے ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں صحیح اور غلط میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی! یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ناممکن ہے، اور میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی ماں کی بات سمجھ میں آتے ہی وہ اپنا رونا بھول کر حیران پریشان سی ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، جو بیگ میں اس کا ضروری سامان رکھ رہی تھیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میری جان، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارا یوں سودا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا لہجہ اس وقت بہت مضبوط تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار وہ یوں اپنی ماں کو کوئی فیصلہ لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ورنہ اس نے ہمیشہ ہی اپنی ماں کو سر جھکا کر اپنے باپ کا ہر حکم مانتے ہوئے دیکھا تھا، چاہے اس میں اس کی ماں کی مرضی ہوتی یا نہیں۔ پر امی، میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ کون ہے میرا اس دنیا میں؟ ایک طرف تو اس کو سکون ملا تھا کہ وہ اس نکاح اس شخص سے محفوظ ہو جائے گی، مگر دوسری طرف اس کو اپنی ماں کی فکر ہوئی تھی۔ تم یہاں سے کہیں بھی چلی جاؤ، اپنے باپ کی پہنچ سے دور۔ اللہ بہت بڑا ہے حفصہ، وہ اس دنیا میں تمہارا ٹھکانہ بنا دے گا۔ انہوں نے بیگ اس کے ہاتھ میں دیا تھا، محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اگر تمہارا نکاح ہو گیا تو میں شاید کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، یہ سوچ کر کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اس کو لیے اس کے روم میں واحد کھڑکی کی طرف بڑھیں جو مین گیٹ کی طرف کھلتی تھی۔ مہمانوں کا انتظام پچھلے لان میں کیا گیا تھا، اس لیے ادھر کا راستہ صاف تھا۔ امی، میں آپ کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ اپنی ماں کو یوں اس حال میں چھوڑ کر جانا اس کو صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ میرے لیے بھی مشکل ہے بیٹا، پر تمہیں یہ کرنا ہوگا میرے لیے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ اس کو کس طرح خود سے دور کر رہی تھیں یہ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اور ہاں، کچھ دنوں تک فون پر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے اس کو آخری نصیحت کی تھی اور کھڑکی سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا بیٹا، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اور میری فکر مت کرنا، تمہاری ماں بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے مسکرا کر آخری الوداع کہا تھا، اور وہ ایک محبت اور درد بھری آخری نگاہ ان پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید اس کے لیے جانا مشکل ہو جاتا۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتی وہ خان ولا کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہاں بولو۔ وہ اپنے وکیل کی پوری بات سن کر جھٹکے میں اس کی جانب پلٹا اور قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھتا استفسار کر رہا تھا۔
اس وقت غصے کی وجہ سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ نوٹس میں یہی لکھا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ سائم اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف کرتے بولا۔ وہ اس شہر کا نامی اور کامیاب وکیل تھا۔ بہت ہی کم عمر میں اس نے بہت نام کما لیا تھا۔ ہر کیس میں اس کو کامیابی حاصل تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی ہستی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ وہ اسفندیار خان تھا، خان انڈسٹریز کا مالک، اس شہر کے رائس اور پاورفل لوگوں میں سے ایک۔ اپنے ایک اشارے پر وہ کسی کا بھی کیریئر برباد کر سکتا تھا، شاید اس کا بھی۔ اس لیے سائم افندی جیسا قابل انسان بھی اس کے سامنے گھبرا رہا تھا۔ کیا تم مجھے کھل کر بتا سکتے ہو وہ کیسا حق مانگ رہی ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس پر میرا یا مجھ سے جڑی کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے ماضی سے باہر نکل ہی نہیں پایا تھا کہ اس کا ماضی پھر سے دستک دے رہا تھا۔ انہوں نے کسٹڈی کے لیے کیس فائل کیا ہے اور وہ ابھی اس کا جملہ مکمل ہی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کسی شیر کی طرح اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، کیسی کسٹڈی، کیسا حق؟ اتنے سالوں بعد وہ ہوتی کون ہے اپنا حق مانگنے والی؟ وہ کسی زخمی شیر کی طرح گھرایا تھا۔ اگر اس وقت وہ اس کے سامنے ہوتی تو یقیناً اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوتی۔ وہ ماں ہے اور کورٹ اس کو پوری طرح اجازت دیتا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے۔ سائم جیسا سمجھدار سلجھا ہوا وکیل بھی اس کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ پا رہا تھا۔ 5 سال پہلے اس کے اندر کی مہاکاں غائب ہو گئی تھی اور اب اچانک 5 سال بعد اسے اپنا حق کیسے یاد آ گیا؟ وہ اس کے کالر کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا اپنے روم میں موجود گلاس وال کے قریب آ کھڑا ہوا، جہاں سے وہ شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکتا تھا۔ آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے اور نہ انہیں کورٹ میں جانے سے روک سکتے ہیں، سائم پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ وہ خود بھی نوٹس دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ وہ اسفند کا پرسنل لائر تھا اور وہ خود بھی کوئی راہ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ تو تمہیں میں نے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کا تمہارا کام ہے کہ اس کیس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ وہ سامنے منظر پر نظریں گاڑے بولا، لہجے میں سختی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں سر، میں کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ڈھونڈ لوں گا، مجھے بس کچھ وقت کی مہلت دیں آپ۔ وہ اسفند کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے اس کیس کو جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ ویسے بھی اس کو اپنی نوکری بہت عزیز تھی۔ کچھ بھی کرو، اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، اور ہاں، فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ اس بار وہ اس کی جانب پلٹا اور انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولا، ڈونٹ وری سر، ایسا ہی ہوگا۔ وہ ٹیبل سے فائل اٹھاتا واپس جانے کے لیے پلٹا تھا۔ اور ہاں، ایک آخری بات، اسفندیار خان نے آج تک ہارنا نہیں سیکھا۔ میں تمہیں صرف 2 دن دیتا ہوں۔ اگر 2 دن میں تم نے مجھے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تو اس شہر اور ملک میں اور بھی قابل وکیل موجود ہیں میرا کام کرنے کے لیے۔ اس بار وہ اس کو باہر جانے کا اشارہ کرتا پھر سے گلاس وال کی جانب مڑ گیا۔ آج صبح ہی جب وہ آفس میں آیا تو اس کے ٹیبل پر رکھے نوٹس کو دیکھ کر اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اس کو سب کچھ دینے کو تیار تھا، مگر وہ جو اس سے مانگ رہی تھی اسفند اس کو کسی بھی قیمت پر دینے کو تیار نہیں تھا، اور وہ اس کیس کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ عمل، مجھے نہیں لگتا ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ ہم کینٹین میں ہی کچھ کھا لیں گے۔ نہ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنی واحد دوست کے پیچھے لپکی تھی جو آج اس سے کچھ نیا کروانے کے جوش میں تھی۔ کم آن این، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تم سے کوئی غیر قانونی کام کروا رہی ہوں۔ جسٹ چل یار، ہم بس کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ ہی تو کرنے جا رہے ہیں، اور آج کلاس بھی نہیں ہے، تمہارے باڈی گارڈ کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوگا، عمل لاپرواہی سے کہتی، اس کی کلائی تھام کر یونی کے پچھلے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ این کو اپنے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بغیر اپنے باڈی گارڈ اور بغیر کسی کو انفارم کیے اکیلے باہر نکلنا اس کے لیے کسی غیر قانونی کام سے کم نہیں تھا۔ عمل، تم نہیں جانتی، گھر پر جب سب کو معلوم ہوگا تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ٹیکسی میں بیٹھتی ہوئی بہت پریشانی سے بولی۔ اس وقت اس کے اندر ایک انجانی سی خوشی بھی تھی
دوسری طرف ایک ڈر جو اس کو پوری طرح سے خوش بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ڈونٹ وری این، میں تمہیں خود ڈراپ کروں گی گھر اگر دیر ہو گئی۔ رہی بات تمہارے باڈی گارڈ کی، تو ایک دن تم اس کے ساتھ گھر نہیں گئی تو کوئی طوفان تو نہیں آ جائے گا؟ عمل اس کی سیکرین آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جو خوف کی وجہ سے اس وقت مزید خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس کو اپنی یہ معصوم سی دوست بہت عزیز تھی، پر اس پر لگی پابندی اس کو ہمیشہ ہی ناپسند تھی، جس سے آج وہ اس کو تھوڑی سی آزادی دلوانا چاہتی تھی۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ غلطی این کے لیے کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ طوفان ہی آ جائے گا اگر میں گھر تمہارے ساتھ گئی، اس لیے عمل تم وہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا۔ گارڈز کے معلوم ہونے سے پہلے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ عمل کی بات سے مطمئن تو ہو گئی تھی، اور اگر گھر پر کسی کو معلوم ہو جاتا تو وہ ان لوگوں کو کسی طرح منا لیتی، پر اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس شخص کے بارے میں خیال آتے ہی ایک بار پھر اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ارے وہاں پہنچنے تو دو پہلے، تم ابھی سے واپس آنے کی بات کر رہی ہو، اور اب جب پنجرہ کھول ہی لیا ہے تو اڑتے ہوئے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ عمل اس بار تھوڑا شرارتی انداز میں اس کی طرف ایک آنکھ دبا کر بولی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہولے سے مسکرا دی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ واپسی پر اس کی مسکراہٹ غائب ہونے والی ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی عمل کے ساتھ باہر لنچ کرنے پر کبھی بھی راضی نہ ہوتی۔ انہی ناپاک ہاتھوں سے تو نے اس کی تصویر کو چھوا تھا نا؟ چاقو کی تیز نوک سے وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے ہاتھ کو ٹریس کرتا ہوا بولا، وہ جو پہلے ہی اس کے ٹارچر سے تڑپ رہا تھا۔ جب چاقو کی تیز دھار نے اس کی سکن کو کاٹنا شروع کیا تو اس کے حلق سے درد بھری چیخ اس کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ یہ وہی ہاتھ ہیں نا جو اس کے ہر ایک پل کو کیمرے میں قید کر رہے تھے، اور اگر تیرے جسم میں یہ ہاتھ ہی نہ رہے تو؟ وہ بے دردی سے چاقو سے اس کے دوسرے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ مارتا ہوا بولا۔ اس بار وہ شخص اپنی جگہ سے تڑپ کر نیچے زمین پر گر چکا تھا، جبکہ اس کی درد بھری چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ اس روم میں موجود اس کے آدمی اپنے سامنے چلتے منظر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مووی کا کوئی سین چل رہا ہو۔ کیا ہوا؟ بس اتنے میں ہمت جواب دے گئی تمہاری؟ آگے میں تمہارے ساتھ جو کرنے والا ہوں اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ وہ زمین پر درد سے تڑپتے اس شخص کے قریب ہی جھکتا ہوا بولا۔ لہجہ اس وقت برف کی طرح بالکل سرد تھا، اور آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے نکلتی آگ سے اس شخص کو جلا کر مار دینا چاہ رہا ہو۔ اس کے اس وحشت زدہ انداز پر ایک پل کے لیے اس کے آدمیوں کو بھی اس سے دہشت سی محسوس ہوئی تھی۔ پلیز مجھے مت مارو، مجھے بس آرڈر ملے تھے اس کو فالو کرنے کے۔ وہ آدمی اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا وہ شخص اسے بخشے گا نہیں، جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے سامنے کھڑے دونوں آدمیوں کو اشارہ کیا، اور وہ دونوں اس کا اشارہ سمجھتے ہی اس آدمی کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں صرف اپنا کام کر رہا تھا، مجھے جانے دو۔ اس آدمی کی بات بھی پوری نہیں ہو پائی تھی کہ روم میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی دردناک چیخ گونج اٹھی تھی۔ اس کا ایک آدمی اس کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کی ہڈی پوری طرح سے توڑ چکا تھا۔ اس وقت وہ اس آدمی کے فلیٹ میں موجود تھے جو سنسان علاقے میں تھا، اور یہاں اس کی دردناک چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کس سے اور کیا آرڈر ملے ہیں تمہیں؟ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ… وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے آدمی کو روکتا ہوا اس سے مخاطب ہوا، جو اس وقت اس کے دونوں آدمیوں کی گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ کس نے آرڈر دیے مجھے نہیں معلوم، بس مجھے اتنا کہا گیا تھا اس لڑکی کو فالو کرنا ہے جس کی مجھے اچھی رقم مل رہی تھی۔ وہ آدمی بغیر رکے بولتا چلا گیا۔ اس کو لگ رہا تھا شاید سچ بتا دینے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے، مگر اس کے بات ختم کرتے ہی اس آدمی کی پھر سے دردناک چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے معاف کر دو۔ اب درد اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر پڑا کسی بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور میری سب سے قیمتی چیز پر نظر ڈال کر، اور مصطفیٰ زمان شاہ ایسی غلطی کی معافی نہیں سزا دیتا ہے۔ وہ اپنے دونوں آدمیوں کو اشارہ کرتا اسی روم سے اٹیچ دوسرے روم میں آ گیا،
جہاں سامنے ہی دیوار پر حورین کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کسی میں وہ مسکرا رہی تھی، کسی تصویر میں کسی سے بات کر رہی تھی، کینٹین میں کھانا کھاتے ہوئے، لکھتے ہوئے، جانے کتنی ہی تصویریں وہاں موجود تھیں۔ ان سب کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھا تھا، رگیں جیسے تن گئی تھیں۔ حورین کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنے کے بعد بھی پچھلے 3 سال میں یہ 2 بار ہو گیا تھا۔ کچھ تو کمی رہ گئی تھی اس کی پروٹیکشن میں۔ آگے ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اسے اپنی سیکیورٹی مزید سخت کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ کوئی حورین کو نقصان پہنچائے۔ میں تمہیں اس تک کبھی پہنچنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ دیوار پر لگی ایک ایک فوٹو کو اتارتا ہوا اپنی سوچ میں اس شخص سے مخاطب ہوا تھا جو یہ سب کرا رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے مسلسل اس شخص کی چیخیں اس کو سنائی دے رہی تھیں۔ جو وہ کام ادھورا چھوڑ کر آیا تھا اس کے آدمی پورا کر رہے تھے۔ تم اپنا کام اچھے سے جانتے ہو، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ اسی روم میں داخل ہوتا اپنے آدمی سے مخاطب ہوا اور ایک نظر اس شخص کو دیکھا جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ وہ ان دونوں پر ایک آخری نظر ڈالتا روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی بلیک لیدر جیکٹ کی پاکٹ میں بجتے موبائل نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ سکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں بولو، اس وقت فون کیوں کیا؟ کیا کوئی گڑبڑ؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا، مگر سامنے والے کی بات سنتے ہی اس کی موبائل پر پکڑ سخت ہوئی تھی۔ تم کچھ مت کرو، صرف دور سے نظر رکھو، گھر پہنچتے ہی کال کرنا، میں آ رہا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ فون کٹ کرتا۔ غصے میں وہاں سے نکلا تھا۔ تم لوگوں کو ایک کام دیا تھا میں نے، اور کل سے تم لوگوں سے وہ کام نہیں ہوا۔ ایک لڑکی کو ڈھونڈ نہیں پائے تو؟ ابراہیم خان کی گرجدار آواز پورے خان ولا میں گونجی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اپنے آدمی کا قتل ہی کر دیتا۔ خان، ہم نے سب جگہ تلاش کر لیا پر بی بی جی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی میرے اور بھی آدمی ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ابراہیم خان کا خاص آدمی تھا، اس لیے اس کے سامنے بولنے کی ہمت کر گیا، ورنہ باقی تو خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے اپنے مالک کے سامنے بولنے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ کچھ بھی کرو رحیم، پتہ لگاؤ، مجھے کسی بھی قیمت پر حفصہ یہاں موجود چاہیے واپس، میری نظروں کے سامنے، ورنہ تم لوگ اپنی خیر منانا۔ ابراہیم خان غصے سے اپنی مٹھی بھیجتا ہوا بولا، کل سے ان کی یہی حالت تھی۔ کل رات سے وہ ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھے تھے، اور کیسے بیٹھتے؟ ان کی بیٹی جو ان کا سکون اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تم ان کے ساتھ کچھ کرو یا نہ کرو ابراہیم، پر اگر یہ لوگ حفصہ کو تلاش نہیں کر پائے تو ان لوگوں کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ لوگ اپنا کام اچھے سے کریں۔ کب سے اپنے غصے کو خاموشی سے ضبط کرتا شمس خان اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہی غورایا تھا۔ آج دوسری بار حفصہ نے اس کو ٹھکرایا تھا، اس کو اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ وہ اس کا سالوں سے خواہشمند تھا، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ابراہیم خان اور اس کی کمپنی کو اس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اس کے پرپوزل کو انکار کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابراہیم خان کے لیے دولت اولاد کی خوشی سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس کو بے صبری سے اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ اس لڑکی کا گھمنڈ مٹی میں ملا دیتا، جس گھمنڈ سے اس نے پہلی بار شمس کو ٹھکرایا تھا، مگر ایک بار پھر وہ اس کی تذلیل کر کے اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ شمس، تم فکر نہ کرو، میں اس کو ڈھونڈ لوں گا اور تمہارے سامنے لا کر کھڑا کروں گا، بس مجھے وقت دو۔ ہارون اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے بہت آرام سے بولا، جتنا غصہ اس کے باپ کو حفصہ کے نکاح سے بھاگ جانے پر تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کو تھا۔ فکر مجھے نہیں، تمہیں کرنی چاہیے ہارون ابراہیم خان۔ تمہاری بہن کے بھاگ جانے سے نقصان تمہارا ہوگا، میرا نہیں۔ چہرے پر ایک مغرور سی مسکراہٹ لیے وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر ابراہیم خان پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ سالوں سے ان کی کمپنی کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ شمس کا حفصہ کے لیے آیا پرپوزل انہوں نے فوراً قبول کر لیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس کی معاشرے میں عزت کتنی خراب تھی۔
وہ ایک عیاش قسم کا آدمی تھا، پر ابراہیم خان کے لیے اگر دنیا میں کچھ عزیز تھا وہ اپنی کمپنی اور نام، جس کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ویسے تم گھبراؤ مت، میں اپنی ہونے والی بیوی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ اتنی بے عزتی کے بعد تو بالکل نہیں۔ اگر حفصہ ابراہیم خان کا نکاح ہوگا تو صرف شمس خان سے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا، اس کے کمرے میں موجود ہر فرد کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے اور انداز میں سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ اس کی بات پر کمرے کے ایک کونے میں کھڑی رخسار بیگم نے افسوس بھری نظر اپنے بیٹے اور شوہر پر ڈالی۔ ان کے لیے حفصہ کی خوشی، اس کے آنسو اتنے معنی نہیں رکھتے تھے جتنا اس نکاح سے ملنے والا فائدہ۔ اب ان کو حفصہ کو یہاں سے بھگانے کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا، اور ان کے لیے یہ بات بھی سکون کا باعث بنی تھی کہ ابراہیم کو ان پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ اس طرف سے وہ بالکل مطمئن ہو چکی تھیں۔ وہ لوگ مزید بھی کچھ بول رہے تھے مگر رخسار بیگم سے وہاں رکا نہیں گیا۔ وہ اپنی سسکی دباتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ان کی بیٹی ان لوگوں سے دور تھی، یہی ان کے لیے کافی تھا۔ حورین، حورین! وہ غصے میں دھن دھن آتا گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کی گریدار آواز پورے شاہ ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ حورین باہر آؤ فوراً! اس طرح چھپنے سے تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ حورین! وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر اس کے کمرے کی جانب بڑھا، جانتا تھا اس وقت وہ کمرے میں ہی موجود ہوگی۔ مصطفیٰ رک جاؤ، اس وقت تم بہت غصے میں ہو اور وہ بھی ڈری ہوئی ہے۔ اس وقت اس سے بات کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ داؤد حسن کی آواز پر اس کے تیزی سے بڑھتے قدم رکے تھے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ میں اس وقت کہاں اور کیا کر کے آ رہا ہوں، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ وہ ان کی جانب پلٹتا ہوا گویا ہوا۔ اگر اس وقت داؤد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کی بات نہیں سنتا، پر سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا اس کے لیے۔ وہ اس کی ماں باپ دونوں تھے۔ میں سب جانتا ہوں، پر تم اس کی حالت دیکھو۔ جب سے اس کو معلوم ہوا ہے کہ اس کے یونی سے نکلنے کی خبر تمہیں لگ چکی ہے تو اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی ہے اور تم سے خوف زدہ بھی ہے۔ داؤد حسن بہت رسان سے اس کو سمجھا رہے تھے، پر اس کا غصہ ابھی کم ہونے والا نہیں تھا۔ اگر اس لڑکی کی یہی حرکتیں رہیں نا تو ایک دن یہ لڑکی کسی اور کے نہیں، میرے ہی ہاتھوں فنا ہو جائے گی۔ اس نے حورین کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل کو سختی سے پکڑا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے تم یہ سب اس کے لیے کیوں کر رہے ہو تو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے آرام سے بات کرنا۔ وہ اس کو مزید ہدایت دیتے وہاں سے چلے گئے تو اس کا غصہ پھر سے بڑھ گیا۔ اس نے سختی سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ حورین دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے تم مجھے سن رہی ہو۔ اس کی آواز میں پھر سے سختی آئی تھی، پر اندر سے کوئی جواب وصول نہیں ہوا تو اس نے پھر سے دروازہ بجایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بے جان دروازہ مجھے تم تک پہنچنے سے روک سکتا ہے؟ حورین جو خاموشی سے کھڑی دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس بار بند دروازے کے دوسری طرف سے آتی اس کی سرد آواز پر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ دھڑکنیں پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ اس وقت اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ اگر تم ایسا سوچ رہی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، اس لیے دروازہ کھولو، ورنہ مجھے اپنا طریقہ آتا ہے اسے کھولنے کے لیے۔ اس بار اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بہت سخت ہوا تھا، اور اس کے لہجے کی سختی سے دروازے سے لگی کھڑی حورین کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی اس نے کی تھی، پر وہ اس وقت اپنے ملنے والی سزا سے ڈر رہی تھی، اور ڈرتی بھی کیوں نہ۔ دروازے کے اس پار کھڑا وہ ہارٹ آف سٹون اپنی ایک غسیلی نظر سے اس کی روح تک فنا کر سکتا تھا۔ اللہ، اب میں کیا کروں؟ پلیز کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دو۔ وہ اپنی نازک انگلیوں کو موڑتی واش روم کی جانب بڑھی تھی، جانتی تھی کہ یہ دروازہ کسی بھی وقت کھل سکتا تھا، اور وہ اس وقت اس کے سامنے آنے سے خوف زدہ تھی، جو خطرناک حد تک غصے میں لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ دھاڑ کی آواز پر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو اس کے قدم اپنی جگہ جم گئے تھے۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، قہر آلود نظروں سے اس کو گھورتا۔ غصے کی وجہ سے آنکھیں حد درجہ لال ہو چکی تھیں، اور دروازہ پوری طاقت لگا کر کھولنے کی وجہ سے وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں کی سختی سے مٹھی بھیجے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیں، میری کوئی غلطی نہیں، وہ مجھ سے، میں نے بہت منع بھی کیا تھا
اس کو اپنے قریب پڑتا دیکھ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی، جبکہ وہ اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتا آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی تم گئی، یہ جاننے کے باوجود کہ تم غلطی کر رہی ہو اور تمہاری اس غلطی کی تمہیں سزا مل سکتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا اس کے نزدیک جا رہا تھا، اور وہ ڈر خوف کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، پر اس کے پاس جیسے لفظ ختم ہو گئے تھے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے۔ مگر جب اس کی کمر واش روم کے دروازے سے ٹکرائی تو وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، نگاہیں ادھر ادھر اپنے بچنے کی کوئی راہ تلاش کر رہی تھیں، جبکہ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا، اس کے نازک وجود کے ارد گرد بازو رکھتا، اس کی فرار کی راہ بند کر چکا تھا۔ اس وقت اس کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر اس کو کتنا سکون ملا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اگر آج اس کو ذرا سی چوٹ بھی لگ جاتی تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ اگر آج تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں کچھ ہو جاتا یا تم کسی مشکل میں پڑتی تو وہ اپنی بات کہتا ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کے ڈر سے زرد پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو تمہاری قسم آج تمہارا وہ حال کرتا کہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی، جبکہ اس کا آخری جملہ سن کر اس نازک لڑکی کا حلق تک خشک پڑ گیا تھا۔ وہ اس کو سخت نظروں سے گھورتا مزید اس کے قریب ہوا۔ اب دونوں کے درمیان فاصلہ کافی کم رہ گیا تھا، جبکہ اس کی اس قدر قربت پر اس معصوم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ خوف کی جگہ ایک عجیب سے احساس نے جگہ لے لی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس کی اتنی قربت سے وہ گھبرا رہی تھی۔ اس سٹون مین کے آگے ہمیشہ ہی اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ میں آئندہ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، مائی لٹل پرنسس۔ اس کی کانپتی آواز سن کر وہ طنزیہ مسکرایا اور اس سے 1 انچ کے فاصلے پر آ رکا تھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی گرم سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کر کے اسے اپنے چہرے سے آگ سی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مطلب یہ کہ آج سے تمہارا یونی جانا بند، تم گھر سے ہی پڑھائی کرو گی اور 1 ہفتے کے لیے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ اس کی پیشانی پر موجود نشان پر اپنی انگلی پھیرتا ہوا بولا۔ اس کے اس خوبصورت چہرے پر یہ نشان اس کی وجہ سے ہی تو تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی انگلی کا پرحدت لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر کے اس کے پورے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔